دنیا کی زندگی میں اگر انسان کو کسی چیز کا ڈر لگا رہتا ہے تو وہ ہے موت۔ موت سے کم کسی بھی چیز کو انسان فیس کر سکتا ہے، لیکن موت کو کوئی فیس نہیں کر سکتا، اس کے آگے سب کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے۔ انسان موت سے بچنے کی لاکھ تدابیر کرتا ہے، وہ ہر بیماری کا علاج ڈھونڈتا ہے، ہر طرح کی پرہیز کرتا ہے، ہر طرح کے حادثے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن موت پھر بھی اپنا راستہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ تو ایک چلتا پھرتا انسان ایک دن اس دھرتی کے اوپر ہوتا ہے اور دوسرے دن وہ اس دھرتی سے غائب ہو جاتا ہے، اور پھر روز قیامت تک اس کی وہ حاضری دوبارہ یہاں نہیں ہو پاتی۔ اب موت کے بعد تو کچھ لوگوں کے لیے تو وہ موت ہی فائنل اس کی زندگی کا یعنی خاتمہ یا اینڈ ہے، لیکن کچھ لوگ جو بلیورز ہیں، جو ایمان والے ہیں، ان کے لیے وہ موت حتمی نہیں، وہ خاتمہ حتمی نہیں، بلکہ اس کے بعد ان کو زندہ ہونا ہے، قیامت قائم ہونی ہے، حساب کتاب ہونا ہے۔ جن کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، جن کی نیکیاں غالب آ جائیں گی، ان کے لیے کامیابی کے فیصلے ہوں گے، ہمیشہ کی جنت کے فیصلے ہوں گے، اور جن کی برائیاں زیادہ ہو جائیں گی، میزان میں بھاری پڑیں گی، تو ان کے لیے جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ مثال کے طور پر اگر میرے لیے وہ فیصلہ آ جاتا ہے، یا میں نے دنیا میں اس طرح سے نیکیاں نہیں کمائیں جس طرح سے برائیاں کمائیں، اور اگر نیکیاں کی بھی تو ان کو ضائع کر دیا، تو میرے لیے اگر وہ دوسرے لوگوں والا یعنی بائیں ہاتھ والوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو میری کیفیت اس وقت کیسی ہوگی؟ استغفر اللہ، اللہ بچائے، اللہ اس سے دور رکھے کہ میں اس وقت یہ جو دنیا کی میری موت جس وقت مجھ پہ طاری ہوگی، جو مشکل یا جو پریشانی یا جو درد یا تکلیف یا اذیت مجھے اس وقت ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ جو میرے لیے نعوذ باللہ جہنم کے لیے ہوگا، تو وہ تو کئی گنا زیادہ سنگین ہوگا، کئی گنا ختم کرنے والا ہوگا، کئی گنا تکلیف دینے والا ہوگا، اور اس وقت تو میں کہیں بھاگنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کو کوئی مشکل اس کے سامنے ہوتی ہے، کوئی مشکل درپیش آتی ہے، تو وہاں سے وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس دنیا میں بھی جب ہمیں کہیں مشکل پیش آتی ہے تو ہم اس سے بھاگتے ہیں۔ سورہ قیامہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کوئی بھاگنے کی جگہ ہے؟ ابھی میرے خلاف تو یہ فیصلہ آ گیا، اب کیا کروں؟ اللہ پاک نے فرمایا کلا لا وزر، نہیں، آج بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، الی ربک یومئذ المستقر، آج تو تیرے رب کے پاس ہی ٹھہرنے کی جگہ ہے، آج تو کہیں نہیں بھاگ سکتا ہے۔ دنیا میں تو بھاگتا رہا، تجھے اللہ کی طرف بلایا جاتا رہا، 5 وقت اذان ہوتی رہی، تو اس کو اگنور کرتا رہا، تو نے اس پر کبھی دھیان نہیں دیا، اس کو خاطر میں ہی نہیں لایا، اور سرکشی کی زندگی گزار دی، کوئی بھی نیکی کا کام نہیں کیا، کسی غریب مسکین کو کھانا کھلانے کا کام نہیں کیا۔ اللہ نے تجھے بہت کچھ دیا تھا، لیکن تو نے ایسے ضائع کر دیا، فضول کے کاموں میں ضائع کر دیا، وہ نیکی کے کاموں میں نہیں لگایا، تو آج تو کہیں بھاگ نہیں سکتا ہے۔ تیرے بھاگنے کے وہ دن چلے گے جب دنیا میں تو منمانی کرتا تھا، آج منمانی نہیں کر سکتا ہے۔ آج تو تیرا میزان ہے، تیری نیکیاں جو ہیں یہ کم ہو گئی ہیں، تو نے دنیا کی زندگی میں برائیاں زیادہ کمائی ہیں۔ میرے خلاف یہ اگر فیصلہ آتا ہے نعوذ باللہ، تو میری کیفیت کیسی ہوگی؟ میں بھاگنے کی کوشش کروں گا، کہیں بھاگ نہیں پاؤں گا، کیونکہ اللہ کی پکڑ بہت ہی سخت ہے۔ آج تو میں اللہ کی پکڑ میں اگر آ گیا تو میرے سامنے جہنم کی آگ ہوگی جو کہ شعلے مارتی ہوگی، اور جس میں مجھے یہ دکھائی دے گا کہ مجھے اس میں ڈال دیا جائے گا،
پتہ نہیں کتنی مدت کے لیے ڈالا جائے گا۔ ایک تو میں یقین رکھتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا، کیونکہ میں اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتا ہوں، میں اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہوں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہوں، فرشتوں پہ ایمان رکھتا ہوں، خیر اور شر پہ ایمان رکھتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہوگا، لیکن خدا نخواستہ میری نیکیاں اگر کم ہو جاتی ہیں، برائیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، تو کچھ وقت کے لیے بھی اگر جہنم کی آگ میں جلنا پڑ گیا تو کتنا مشکل ہے۔ جہاں اوڑھنا بھی آگ ہوگی اور بچھونا بھی آگ ہوگا۔ اگر انسان تھوڑا سا بھی جل جائے، اس کا جسم کا کوئی پارٹ تھوڑا سا جل جائے تو کتنی جلن ہوتی ہے، لیکن اگر وہاں آگ ہی آگ ہے، جان نکلنے کا نام نہیں لیتی، کیونکہ موت تو مر چکی پہلے ہی، اب موت نہیں آئے گی، تو میری کیفیت کیسے ہوگی؟ تو مجھے اس کا احساس آج کرنا چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ ہو سکتا ہے مجھ پر آئے، تو پھر میں کیا کروں گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علاج بتا دیا کہ اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہاری سب برائیاں تم سے مٹا دے گا، بلکہ ان کو نیکیاں بنا دے گا۔ یہ قرآن پاک کی آیات کے مفہوم ہیں۔ تو مجھے ہمیشہ اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور اس نے طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، ولی والدیہ، میرے والدین کو بخش دے، وللمؤمنین، اور سبھی مومنین کو، اس میں مومنات بھی ہیں، یوم یقوم الحساب، جب حساب کا دن آئے، جب میزان قائم ہو، قیامت کے دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو گے تو اسے معاف کرنے والا پاؤ گے۔ اللہ سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ تو ہماری بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کے اوپر وہ پردہ ڈال دیتا ہے، ان کو منظر عام پر آنے نہیں دیتا، یہ اس کا خود کا فرمان ہے۔ تو یہ معاملہ تو ہونا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ کی بات ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی ہے، جو اس کے رسول کی بات ہے وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، اس کے آگے سرنگو ہونا ہے، اس سے گڑ گڑا کر رو کر معافی مانگنی ہے۔ وہی تو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہ پوری کائنات کا موجد ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ عرش پہ مستوی ہے، اس کے باوجود ہر کسی کے دل کی بات کو جانتا ہے، اس لیے تو وہ لیس کمثلہ شیء ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ جیسا بخشنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور اللہ سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے، ان کا احساس رکھنا چاہیے۔ یہ سچ ہے جو کہ ہو کر کے ہی رہے گا، یہ ہونی ہے جو ہو کر کے رہے گی۔ لہٰذا سب سے پہلے اپنے لیے میں معافی مانگتا ہوں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ربنا اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، آمین 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 ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔